بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آئیے تجوید سیکھیے آسانی سے۔ آج کا سبق ہے 2A، جس کے اندر ہم پڑھیں گے میم اور با کے مخارج۔ تو تجوید کیا ہے کہ آپ قرآن مجید کو خوبصورتی سے پڑھیں، یعنی مخارج اور صفات اور باقی قواعد کے مطابق۔ اب ہم بات کرتے ہیں مخرج کیا ہوتا ہے۔ جو لفظ مخرج ہے اس کا لغوی معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، لیکن تجوید میں اس کا معنی ہوتا ہے منہ کا وہ حصہ جہاں سے اس حرف کی آواز آ رہی ہے، یعنی وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے وہ آواز آ رہی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم بولتے ہیں ماں کو، جس میں شا شا آ اس کے بعد والا ساؤنڈ، اور خا، سو ماں شا آ خا۔ اور دوسرے لفظوں میں ہمارے 5 مخارج ہوتے ہیں، جو کہ ہوتے ہیں ہونٹ اور ناک، زبان اور اس کے اوپر تالو، اور ہمارا گلا۔ ہونٹ، ناک، زبان اور اس کے اوپر کا خالی حصہ اور گلا۔ اگر آپ نے کسی حرف کا مخرج جاننا ہے تو اس سے پہلے حمزہ لیں اور اس کے بعد والے حرف کے اوپر سکون ڈال کے اس کو ساتھ پڑھیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ میم کا مخرج جاننا چاہتے ہیں تو آپ کہیں تو جہاں بھی آپ رکیں گے وہ اس حرف کا مخرج ہوگا، یعنی وہ جگہ جہاں سے وہ آواز نکل رہی ہے۔ اسی طرح جو باقی حرکات ہیں اس سے بھی ہم مخرج کو جان سکتے ہیں، جیسے کہ ما، می، مو۔ ان تمام کیسز میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہونٹ ہیں وہاں سے حرف میم نکل رہا ہے۔ اب ہم مخارج سے شروع کرتے ہیں۔ ہم ہر حرف کے اوپر فتحہ یعنی زبر ڈالیں گے، جیسے کہ ما، با، وا اور فا، یعنی ہم میم، با، واو اور فا نہیں کہیں گے، تاکہ ہم مخارج کو ڈائریکٹلی پریکٹس کر سکیں۔ اور اسی طرح سے ہم ایک نظم بھی یاد کریں گے، جس سے ہمیں یہ ساری چیزیں یاد کرنے میں بہت آسانی ہوگی، جو کہ زبر کے ساتھ ہوگی، جیسے کہ ما، با، وا، فا، یہ آتے ہیں ہونٹ سے۔ جو باقی ہیں انشاءاللہ وہ ہم آگے پڑھیں گے، لیکن ابھی ہم ان 4 حروف پر فوکس کر رہے ہیں۔ ما، با، وا، فا، یہ آتے ہیں ہونٹ سے۔ اور جب آپ یہ نظم یاد کر لیں گے نا تو یہ نظم بہت آسان ہے، جس سے آپ کو بہت آسانی ہوگی یاد کرنے میں۔ اس سے تمام مخارج، صفات اور قواعد آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ یہ بھی یاد رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ 4 حروف ہونٹوں سے نکلتے ہیں تو آپ انگریزی میں بھی اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں، ممی بابا ود فلاورز۔ یہ آپ لوگوں کے لیے کھڑے ہیں کیونکہ آپ لوگ تجوید سیکھ رہے ہیں۔ بس یہ بچوں کے لیے ہے، لیکن بڑے بھی اس کو یاد رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ بات ان کے ذہنوں میں حفظ ہو جائے۔ اور جو مخارج ہیں ان 2 حروف کے، جیسے کہ خاص کر میم کے جو کہ ہے ما، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے ہونٹوں کے جو باہری حصے ہیں وہ ملتے ہیں، اور با، اس سے آپ کے ہونٹوں کے جو اندر کے حصے ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں۔ اور یہ چیزیں ہمیں آپ کو پڑھانے کی ضرورت نہیں، یہ چیزیں آپ کو پہلے سے ہی پتہ تھی، اس پہ ہم مزید فوکس نہیں کریں گے، یہ سب سے آسان پارٹ ہے۔ آج کے لیے انشاءاللہ اتنا کافی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔